امریکی صدر کا ایران کے خلاف طاقتور آپشنز پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو، کہا ایران کے خلاف آپشنز میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ ایران ہماری ریڈ لائن کو عبور کر رہا ہے۔ ایرانی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بحالی کے بارے میں ایلان مسک سے بات کریں گے۔ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ گرین لینڈ پر عارضی نہیں مکمل قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے۔ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اچھا نتیجہ نکلے گا۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر سے منگل یا بدھ کو ملاقات ہوگی۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ، کہا 2 ہفتوں میں 490 مظاہرین اور 48 سیکورٹی اہلکار لقمہ اجل بنے۔ 10,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ ایرانی حکام کا امریکہ اور اسرائیل پر بدامنی پھیلانے کا الزام، کہا اسرائیل اور امریکہ ایران میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر نے امریکی صدر کو فریب میں مبتلا شخص قرار دیتے ہوئے کہا، جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ہمارے جائز اہداف ہوں گے۔ امریکہ میں ایک بے گناہ امریکی خاتون قتل کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں 3 بچوں کی ماں کو امریکی امیگریشن ایجنٹ نے گولی ماری۔ ٹرمپ نے واقعے کو اپنے دفاع کا معاملہ قرار دیا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکورٹی نے امریکی عوام کو تنبیہ جاری کی، ایران میں پولیس اہلکاروں کو حقیقی دہشت گرد قتل کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے نگرانوں کو پومپیو نے موساد کا ایجنٹ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا، کیا امریکی انتظامیہ اپنے ملک میں ایسے مناظر برداشت کرے گی؟ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے انٹرچینج تک بند۔ M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پر شیرشاہ سے پنڈی بھٹیاں تک داخلہ ممنوع۔ M5 روہڑی سے شیرشاہ، M11 پر لاہور سے سمبھڑیال تک گاڑیوں کی نو انٹری۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر M1 کو کھول دیا گیا۔ شکارپور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 12 مسافر زخمی۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 182 ریکارڈ، فیصل آباد میں AQI 630، ملتان میں 334 تک پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ناصر باغ کو بحال کرنے کا حکم۔ اسموک تدارک کیس میں ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کینال روڈ سے درخت کاٹنے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کینال روڈ سے درختوں کی شاخیں کاٹی گئیں۔ 3 بڑی شاخیں انڈر پاس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ PHA کے وکیل نے کہا PHA نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، PHA ناصر باغ کو اپنی سرپرستی میں بحال کرے۔ DG PHA کی اجازت کے بغیر درختوں کی شاخیں نہ کاٹی جائیں۔ کیس کی سماعت ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس ملک اویس خالد نے کہا فریقین کو سنے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ سرکاری وکیل آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ عدالت پیش ہوں۔ عدالت نے مزید کارروائی 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ IT شعبے میں عالمی معیار کی تعلیم و تربیت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کو خطے میں IT کا مرکز بنانے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے نوجوانوں کو IT کی تعلیم و تربیت دے کر IT میں انٹرپرینورشپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ IT کی ترقی کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوش آئند عمل ہے۔ حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے IT ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو تابندہ اسلام کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کم عمری میں IT میں پاکستان کا نام روشن کرنے پر عرفہ کریم کو خراج عقیدت۔ مرحومہ کے والدین کی وزیر اعظم کی زیر قیادت IT شعبے کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی پذیرائی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ 27 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایوان صدر مملکت کے مجلس شورا سے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد کی منظوری دے گا۔ نرسنگ اور مڈ وائفری کونسل آرڈیننس، ریلویز کی منتقلی آرڈیننس پیش کیا جائے گا۔ 13 مختلف نوعیت کے قانونی بلز
9 कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मुल्की सियासी और अमन और अमान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमारत का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तकरीब में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी तकरीब में मौजूद थे। केपी हुकूमत का जमशुदा अजला में सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला। 7 जम अजला में मुफ्त सोलर मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबा खैबर, खुरम, बाजोड़ और अगजई मोहम्मद, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शुरू होगा। केपी एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आबादी के लिहाज से हर जिले का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बाग़-ए-जना कराची में जलसा। पीटीआई कारकुनों का पुलिस मोबाइल पर पथराव। एएसआई जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। मुतअद्दिद कारकुनान ज़ेर हिरासत। जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी का नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों से मुख्तसर खिताब। कहा, जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध और पंजाब में अच्छा सलूक नहीं किया गया। हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। अवाम ने साबित किया कि कराची की नुमाइंदा जमात पीटीआई है। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों का नया निज़ाम मुतारिफ। पहली बार सरकारी नौकरियां 100% मेरिट पर दी जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बख्ती ने कहा, उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ महकमा खजाना से किया जा रहा है, जो मरहलावार सूबे की तमाम सरकारी नौकरियों पर नाफिज होगा। आवाम से वादा किया था कि नौकरियां बेची जाएंगी, ना ही करप्शन बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और आवाम से किया गया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। बारिश के बायस मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद रहा।